آل محمد کی مجلس جو ہے وہ 3 حصوں میں پڑھنی چاہیے: مولا کا شان، مولا کا فرمان اور مولا کی ارمان، یعنی آپ کا مصائب۔ جناب امیر علیہ السلام نے کو انسان کامل بننے کے طریقے مولانا نے سمجھا دیے ہیں۔ مولانا نے فرمایا 4 مقامات پر اپنے 4 اعضاء پر قابو رکھو۔ پوچھا گیا یا حضرت وہ کون سے 4 اعضاء ہیں 4 مقامات پر ان پر قابو رکھے؟ مولانا نے فرمایا عبادت میں بیٹھ کر اپنے دل پر قابو رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ مولا کائنات نے خود بھی تو ایسا اہتمام کیا ہوگا نا، کیونکہ کیا بات ہے، آج سینہ جو ہے وہ تنگ جاتا ہے فخر سے کہ جب ہر مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے پاؤں میں تیر لگا تھا، نماز کی حالت میں تیر کھینچ لیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام بے خبری سے نماز ادا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اس طرح علی بن ابی طالب تو خود فرماتے عبادت میں بیٹھ کر دل پر قابو رکھو۔ مولا کائنات ایک مرتبہ مصلی عبادت پر تشریف فرما تھے اور اس طرح یعنی آپ سجدے کی حالت میں تھے کہ بالکل جیسے چادر بچھی ہوتی ہے۔ جناب سلمان فارسی نے جب یہ دیکھا سلمان محمدی کا منظر تو فوراً روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے جناب سجدہ کے دروازے پر پہنچے۔ ڈکل باب کی اندر سے آواز ہے مانا الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو جناب سلمان نے فرمایا نا سلمان، میں سلمان۔ چچا سلمان کس لیے آئے ہو؟ کہا سیدہ عالم اے شہزادی کنان، معلوم ہوتا ہے کہ علی ہم سے جدا ہو گئے، کیونکہ وہ مصلی عبادت پر ایسے پڑے ہیں کہ جیسے روح جو ان کے جسد نکل گئی ہے۔ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا چاچا سلمان ہم اہل بیت کی نمازیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، یعنی عبادت میں بیٹھ کر مجلس حسین میں بیٹھ کر دل پر قابو رکھو، کیونکہ یہ نہیں کہ آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہو یا عبادت میں بیٹھے ہو تو آپ کا دل جو ہے وہ گلی کوچوں میں یا گھر میں محلے میں یعنی وہ گردش کر رہا ہو، چکر لگا رہا ہو۔ تو فرمایا عبادت میں بیٹھ کر دل پر قابو رکھو۔ نوجوان خصوصی طور پہ سنیں، دل پر قابو رکھو۔ پھر فرمایا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر مولا نے فرمایا اپنے ہاتھ پر قابو رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں؟ ماشاء اللہ۔ یعنی عبادت میں بیٹھ کر آپ نے فرمایا دل پر قابو رکھو، دسترخوان پر بیٹھ کر مولا نے فرمایا اپنے ہاتھ پر قابو رکھو۔ اور خصوصاً یہ جو ہے ریہرسل کرنے کے یعنی دن ہیں، فرمایا اپنے ہاتھ پر اگر گھر بگانا ہو تو انسان کو چاہیے کہ روٹین کے مطابق جو ہے وہ انسان استعمال کرے چیز۔ مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یعنی حالانکہ وہ تو ایک دنیا کے کانا بائی کنوں کے عالم تھے، وہ بھی امام تھے، بیٹے بھی امام تھے۔ جیسے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو یہ کر دینا، یہ کر دینا، اس طرح کہنا، اس سے مخاطب یعنی ایک امت ہوتی تھی ظاہر طور پر موسیٰ کو، اس لیے مولا نے فرمایا کیا بیٹا حسن اگر آپ چاہیں صلوات پڑھ دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے، حکیم کی ضرورت نہ پڑے، ہمیشہ آپ تندرست رہیں تو چند اصول بیٹا ضرور اپنا لیں۔ پہلے نمبر پر جب کھانے کی بالکل اشتہا ہو، مکمل یعنی ضرورت ہو کھانے کی، اس وقت کھانا کھائیں۔ فرمایا ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، چبا چبا کر کھانا کھائیں۔ فرمایا یہ چند اصول ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنا لیں گے، کیونکہ مولانا نے صرف ایسے فرمان نہیں بتایا بلکہ کوئی ایسی بات نہیں، مولانا نے طب بھی بتائی ہے، اس میں حکمت بھی بتائی ہے۔ جیسے علامہ عارف سینی صاحب جب میری پشاور ڈیوٹی تھی حیات آباد میں، 2 سال میں حیات آباد پشاور میں وہاں خطیب رہا ہوں، تو علامہ عارف سینی صاحب مولانا جواد حادی صاحب ان کے ساتھ دسترخوان لوگ دعوتیں کرتے تھے اس طرح۔ تو علامہ عارف سینی صاحب کی اتنی یعنی مذہبی سیاسی بصیرت تھی، طبی اتنی تھی، وہ جب پھل سامنے رکھے جاتے تھے دسترخوان پر تو دیکھ کر وہ سارا بتاتے تھے یہ پھل فلاں علاقے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے طبی یہ اصول ہیں، یہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس طرح پوری باتیں وہ بتا دیتے تھے۔ تو اس لیے معصومی کی کتابیں دیکھو، طب نبوی ہے، طب صادق ہے جعفر صادق علیہ السلام کی، تو سب مولانا نے بتا دی، کوئی ایسی بات نہیں جو تیسرا لابا امام نے
فرمایا تیسرے نمبر پر کہ دسترخوان پر جب جائیں تو ہاتھ پر قابو رکھیں۔ چوتھے مقام پر مولا نے ارشاد فرمایا کہ پرائے گھر میں جا کر مولا نے فرمایا اپنی آنکھ پر قابو رکھیں، سبحان اللہ، یعنی اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرے۔ مولا نے فرمایا وہ غیرت مند انسان ہوتا ہے کہ جو یعنی بیگانے گھر میں جا کر اپنی آنکھ کو یا آوارہ چھوڑ دیتا ہے، وہ غیرت مند کبھی نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھا، نوجوانوں سنو، فرمایا کہ اس نے ایسے سمجھو کہ اس نے اپنے مولا علی علیہ السلام کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ علامہ دست غیب شہید محراب مسجد، انہوں نے اپنی کتاب دیکھو گناہ نے کبیرہ صغیرہ جو ہے ان پر کتاب میں لکھا ہے، 7 جلدیں میری لائبریری موجود ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جس نے بری نگاہ سے کسی غیر محرم کو دیکھا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مولا کے سر پر اس نے وار کیا ہے۔ تو اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آپ کا مومن و محب و موالی جو ہے ملنے کے لیے آیا مدینے میں۔ جب وہ پہنچا ایک گلی میں، اس نے ایک عورت کو دیکھا بری نگاہ سے، جب امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے فرمایا شخص ہماری محبت ہماری ولا جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری کے بغیر کبھی بھی نہیں ملتی۔ تو اس لیے آل محمد کا جو ماننے والا ہے جناب امیر کی سیرت پر چل رہے، کیونکہ ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں۔ تو اس لیے مولا علی کا درس یہی ہے، اور اتنا کریم امام، اتنا شفیق امام، تمام کی ضروریات پوری کرنے والا امام، جن کے اندر اس قدر جذبہ اثار تھا، اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا امام، اپنے بچوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے امام، اگر دینار کہیں سے قرض لیتے ہیں، اس سے مال خریدنے جاتے ہیں تو وہی مقداد بن اسود کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں ویسے تشریف لاتے ہیں، لیکن خدا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کسی کی رکھتا نہیں ہے۔ اب مولا علی اگر بازار میں جا کر خیرات کرتے ہیں، کسی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں جناب سیدہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی اور جنت سے اتنا کھانا موجود ہوتا تھا کہ ہاشمی بھی کھاتے تھے اور سارے گھر میں تقسیم کرتے تھے، سارے محلے میں۔ تو بہرحال مولا کائنات جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہمارے لیے باعث نمونہ ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم نجات کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات کی دعوت کرتی ہیں، افطاری کا اہتمام کرتی ہیں جناب ام کلثوم آپ کی بیٹی جو ہے، کیونکہ ہر رات کو افطاری کے ٹائم آپ کی اولاد میں سے کبھی آپ کی افطاری امام حسن کراتے، کبھی امام حسین، کبھی جناب زینب، امام ام یعنی حضرت ام کلثوم نے دعوت کا اہتمام کیا۔ کتب کے اندر ملتا ہے کہ بی بی نے دودھ بھی رکھا، نمک بھی رکھا، اور جو ہے وہ طرح طرح کے کھانے رکھے، بڑا دسترخوان بی بی نے سجایا، لیکن جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے بابا میں زندگی میں کبھی دوست اکٹھے جو ہے نا کھانے نہیں کھائے۔ آپ نے دسترخوان سے دودھ اٹھا کر اس سے افطار کیا، نمک اٹھایا یعنی اس سے افطار کیا، باقی چیزیں فرمایا یہ اٹھا لی جائے۔ اتنا کائنات کا عظیم امام جب آپ کو یعنی یہ ساری رات جو آپ کی یعنی شہادت کی تھی، مولا کائنات نے وہ ساری رات علی بن ابی طالب نے تاریخ پر ملتا ہے، اور ماں نے لکھا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحن خانہ میں بار بار نکل کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ میرے سید و سردار رسول خدا نے سچ فرمایا ہے، اے علی ابن ابی طالب آپ کی ریش مقدس تو ایک شقی القلب عبد الرحمن ابن ملجم خون سے رنگین کرے گا۔ فرمایا ان قریب اے علی وہ وقت آنے والا ہے جب صبح کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، مولا کائنات مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں،
کہ آپ کی پالتو بطخوں نے آپ کا راستہ روک لیا، ابائے مقدس کو اپنی مکاروں سے، اپنی چونچوں سے انہوں نے پکڑ لیا، مولا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ جب بطخوں کو روکا گیا، مولا نے فرمایا ان کو نہ روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہے، یہ مجھ پر گریہ بکا کر رہی ہے۔ مولا کائنات مسجد کی طرف چلتے ہوئے مسجد میں کائنات کا عظیم نمازی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم حرام زادہ وہ اونٹا لیٹا ہے، الٹا لیٹا ہے۔ مولا نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے جگا کے فرمایا جاگ اور اٹھ کر نماز ادا کر، اور اس طرح سونا تو یہ شیطان کا سونا ہے۔ اب دیکھو علی ابن ابی طالب جنہیں پتا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ شقی القلب آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کو بھی امام نماز کی تبلیغ فرما رہے ہیں، تو پھر ان کے چاہنے والا کتنا نمازی ہوگا۔ مولا نے اپنی ٹھوکر لگا کے اس طرح اس کو جگایا۔ اس کے بعد مولا نے اذان جب ادا کرنا چاہی، اذان کے جملے ادا کیے، آپ کی آواز میں اس قدر سوز تھا، ہر کسی نے قبلہ اذان سنی، لیکن جس طرح بیٹیوں نے اذان سنی ہے اسی طرح کسی نے نہیں سنی۔ جب اذان کی آوازیں جناب زینب کلثوم کے کانوں پر پڑی، جناب زینب کلثوم سے کہتی ہے کلثوم بہن بابا پہلے بھی اذان دیتے تھے، لیکن آج دیکھو نا کتنا بابا کی آواز میں درد ہے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اذان کہی، اس کے بعد کائنات کے عظیم نمازی نے نماز ادا کرنا چاہی۔ جب سجدہ میں گئے، عبد الرحمن ابن ملجم نے اس تلوار کا وار کیا جس کو زہر سے بجھایا ہوا تھا، اور اس جگہ پر ملعون نے وار کیا کہ جہاں عبد الرحمن نے اس جگہ پر وار کیا جہاں عبد البد نے خندق والے دن جہاں حملہ کیا تھا، مولا کے فرق مبارک پر تلوار کا لگنا تھا یا خون کا فوارہ نکلا۔ مولا مٹی پر لٹنے لگے۔ جلدی سے جبرائیل نے آسمان و زمین کے درمیان یہ منادی کرنا شروع کر دی، یہ ندا کرنا شروع کر دی، الا قتل امیر المومنین، لوگوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے۔ یہ ہر کسی نے آواز سنی، کوفہ کے ہر در و دیوار نے آواز سنی، لیکن جس طرح امام حسن و حسین نے، جناب زینب و کلثوم نے آواز سنی، اس طرح زادران جناب امیر کسی نے نہیں سنی۔ دعا کرو کوئی بیٹی پردیس کے عالم میں یتیم نہ ہو۔ مسلمانوں، علی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو گئی۔ جب یہ آواز امام حسن و حسین نے سنی، جناب عباس نے سنی، مسجد کی طرف دوڑے، آ کر بابا کو اٹھایا۔ وہاں فزتو برب الکعبہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ جناب امیر المومنین فرما رہے تھے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ ہر کوئی پوچھتا تھا بابا کس نے یہ ظلم کمایا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا عبد الرحمن ابن ملجم نے فرمایا میری اولاد یہ یاد رکھنا، اگر میں صحت مند ہو گیا میں خود اسے سزا دوں گا، ورنہ جس طرح اس نے ایک ہی تلوار مجھے ماری ہے آپ بھی اسے ایک ہی تلوار کا وار کریں۔ اس کے بعد مولا نے اپنے بیٹے امام حسن کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا بیٹا پہلے ان لوگوں کو نماز پڑھاؤ، پھر مجھے اٹھا کر گھر کی طرف لے کر جانا۔ کتنا کائنات کا عظیم نمازی، کتنا رب کے سجدے کا فکر۔ امام حسن علیہ السلام نے پہلے نماز پڑھائی، اب بابا کو اٹھایا، جب اٹھانے لگے خون کے فوارے تھے، ہر کوئی خون صاف کرنے لگا۔ امام حسن نے خون صاف کیا، مولا حسین خون صاف کرنے لگے، تو فوراً جناب امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا بے شک حسن خون صاف کرتا ہے تو کرے، حسین تو نہ کر۔ مجھے ایک زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جب کربلا میں تیرا خون صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اولاد نے مولا کو اٹھایا، اب
عباس نے پاؤں کی طرف سے اٹھایا، امام حسن نے سر کی طرف سے اٹھایا، امام حسین نے نیچے سے اٹھایا، جناب حنفیہ نے نیچے سے اٹھایا۔ جب مولا کو اس حالت میں اٹھا کر اصحاب اور اہل بیت گھر کے دروازے کے باہر لے کر آئے، مولا نے ایک مرتبہ مڑ کر پیچھے دیکھا، فرمایا حسن بیٹا میرے صحابیوں سے یہ کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ امام حسن عرض کرتے بابا جان آپ کے صحابی ہیں، اگر آئیں گے تو یہ تعزیت پیش کریں گے، آپ کی ماتمداری میں شامل ہوں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان کا پرسہ قبول ہے، لیکن علی نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹیوں کی رونے کی آواز زینب و کلثوم کے بین غیر محرموں کے کانوں پر پڑے۔ میں کہتا ہوں میرے غیور مولا آج تو اپنے ماحول میں صحابیوں کے کانوں پر جو ہے بیٹیوں کی آواز سننا آپ گوارا نہیں کرتے۔ مولا اس وقت دیکھتے یہی آپ کی بیٹیاں تھی زینب و کلثوم، بدماشوں کا مجمع تھا، شرابیوں کا ہجوم تھا، ایک دوسرے سے کہتے تھے پتھر مارو پتھر مارو، باغی کی بہنیں آ گئی ہیں، ہی زینب وہی ام کلثوم، انگلیوں کے اشارے کر کے کہتے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ہے۔ مولا کو ضرورت لگی 21 رمضان کو جراح کو بلایا گیا، قبلہ آخری لفظ جراح کو بلایا گیا، اس نے علاج کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک مرتبہ امام حسن کی طرف دیکھ کے کہا مولا زخم بہت گہرا ہے، زہر کا بڑا اثر ہو چکا ہے، مولا جانبر نہیں ہو سکیں گے، مولا کریم ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اب چند ہی لمحوں کے بعد مولا نے آنکھیں بند کر لی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قبلہ ہر کوئی وصیت کرتا ہے، مولا نے اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے مولا کو کتنا خیال تھا، مولا نے وصیت کی، اپنی تمام اولاد کو امام حسن کے سپرد کیا، اور امام حسین کو مولا امام حسن کے سپرد کیا، جناب زینب کے سپرد کیا، عباس کو امام حسین کے سپرد کیا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بابا سے سوال کرتی ہیں بابا جان آپ نے ہر کسی کے دوسرے کے بیٹوں کو سپرد کیا ہے، بابا جان آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے؟ تو مولا نے آنکھیں اس طرح آنکھیں کھول کے فرمایا بیٹی تو سجاد کے حوالے، اور سجاد اس وقت پاس سے چھوٹا سن تھا، فوراً کہتے ہیں بابا جان آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے؟ تو مولا فرماتے تجھے تیرے اللہ کے سپرد کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اپنی رب کی بارگاہ میں پہنچے، بڑی عزت و افضائی سے مولا کائنات کے بیٹوں نے آپ کی میت کو سنبھالا، بیٹوں نے غسل دیا، بیٹیوں نے جنازے پر بیعت کیے۔ آج کوفہ میں کوئی روکنے والا نہیں، زینب و کلثوم کے بیعت آتے ہیں، جناب حسن و حسین نے عباس نے گریہ کیا، لیکن ہائے میرے مظلوم آقا آپ کا بے شک یہ مظلومیت کا وقت تھا، آپ کی موت جو ہے وہ بھی شہادت کی موت ہے، تلوار کے زخم سے آپ کی موت ہوئی ہے، ظلم کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی ہے، پھر بھی مولا آپ کے اوپر رونے والے بیٹے موجود تھے، آپ کے اوپر رونے والی بیٹیاں موجود تھی، آپ کو غسل تو مل گیا، کفن تو مل گیا، جنازہ بڑی عزت سے اٹھا کر بیٹوں نے کاندھوں پر اٹھا کر نجف میں لے جا کر خودی خدائی قبر میں جو حضرت آدم اور نوح نے کھودی تھی اس میں مولا دفن تو ہو گئے۔ ہائے میرے مظلوم کربلا مولا
جن کا نہ جنازہ اٹھایا گیا، نہ بیٹے کو جنازہ کسی نے اٹھانے دیا، بلکہ تیروں پر جنازہ معلق تھا، جن کا تیروں نے جنازہ اٹھایا، جن پر بہنوں کو کسی نے رونے نہیں دیا، جن کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال کر دی، جن کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ اللہ اللہ